رہے تھے بولیے کئی اچھا جگہ سے، بس پھر میں ادھر ہی آ کے میں نے کہا قریب آ جاؤں. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. تو سب سے پہلے ہم آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. تو اس چینل پر جو ہماری بات چیت ہوتی ہے نا، وہ کوئی موٹیویشنل ٹاک جیسے ہے، اس طرح کی کوئی بات چیت ہوتی ہے تاکہ ہمارے جو بیہیویئر ہے ہمارا اس میں تبدیلی پیدا ہو سکے، ہم اپنے آپ کو چینج کر سکیں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کر سکیں. تو کچھ ٹپس میں بتاتی ہوتی ہوں. اس کے علاوہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی بتائے یا نہ بتائے تو اس مسئلے کا جیسے ہے کہ کوئی حل یا کوئی وظیفہ، کوئی آیت، اس کے ذریعے سے کوئی تسبیح میں بتاتی ہوتی ہوں. تو یا کوئی گھریلو ٹوٹکا بھی ہوتا ہے کبھی، مطلب میرے کسی ولاگ میں. تو اس طرح کا یہ ہمارا چینل ہے. تو آج کی ہماری جو بات چیت ہے وہ کیا ہے، اس کا ٹاپک ہے کہ منفی خود کلامی سے پرہیز کرنا ہے. خود کلامی کرتے ہیں نا بعض لوگ، اپنے آپ سے باتیں کرتے رہتے ہیں. تو باتیں کرنی ہیں لیکن نیگیٹو نہیں سوچنا کچھ بھی. تو اس میں ضروری چیز کیا ہے کہ جس چیز کا ہم اپنے ذہن میں خاکہ بناتے ہیں نا، جو ہم سوچتے ہیں ہمارے ذہن میں خاکہ ہوتا ہے، وہی چیز ہم تخلیق بھی کرتے ہیں، اور جو کچھ سوچتے ہیں وہی حاصل بھی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم کہتے ہیں وہی بن بھی جاتے ہیں. تو اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے جو ہمارا ذہنی زاویہ ہے نا، اس کی نگاہ کو برقرار رکھنا ہے، اسے اعلیٰ رکھنا ہے. اور جو کچھ ہماری راہوں میں رکاوٹ بننے والی چیزیں ہیں یا کچھ سوچیں ہیں تو ان کو رد کرنا ہے. ٹھیک ہے، زبان سے بھی رد کرنا ہے. سوچوں میں تو ہوتی ہے نا، سوچوں سے رد کرنا ہے، لیکن زبان سے بھی کہہ کر رد کرنا ہے. اچھا، اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے نا وہ کیا ہے، یہ کہ منفی خود کلامی روکنے کے لیے اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ میں کوشش کروں گی یا میں کوشش کروں گا. تو اس کو چینج کرنا ہے. اس لفظ کو کہنا کیا ہے کہ میں اس کو کروں گی یا میں اس کو کروں گا، اس سے بدل ڈالنا ہے. یعنی کوشش کروں گا سے کوشش کی جگہ میں کروں گا سے بدل ڈالنا ہے. اور میں کوشش کروں گی یا میں کوشش کروں گا کا معنی یہ ہے کہ میں خود کو یہ کام کرنے پر مجبور پاتا ہوں، مگر در حقیقت میں اسے کرنا تو نہیں چاہتا. تو ایک کوشش اس سے کچھ زیادہ نہیں. تو اب کرنا کیا ہے کہ میں نے اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، اب دوسرا پوائنٹ کیا ہے، لفظ کیوں سے شروع ہونے والے سوالات جو ہیں وہ کم سے کم پوچھیں. مثال کے طور پر آپ کسی سے اگر کوئی سوال کرتے ہیں اس طرح کہ آپ فلاں چیز سے متفق کیوں نہیں ہیں، اس کی بجائے آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کس چیز سے متفق نہیں ہیں، کیوں چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو کیوں والا لفظ ہے نا بیچ میں آ جاتا ہے تو یہ ملامتی ایک جملہ ہوتا ہے اور پرزور بھی ہوتا ہے، تو اس کو چھوڑ دینا ہے. اور ایک اور لفظ ہوتا ہے کہ ہم عام طور پر اپنی گفتگو میں بولتے ہیں جو، وہ کیا ہے کہ ایسا لازمی ہونا چاہیے، میں ایسا چاہتا ہوں، یا ایسا ہو سکتا تھا. ان جیسے الفاظ کو ختم کرنا ہے. یہ الفاظ انسان کے دباؤ اور ضمیر کی خلش کو بڑھاتے ہیں. ایک دباؤ کو، ضمیر کی خلش کو بھی بڑھاتے ہیں، دو چیزیں ہی ہیں. تو مثال کے طور پر یہ کہنے کی بجائے کہ میں آج یعنی مجھے آج بل ادا کرنے چاہیے تھے، اس کی بجائے کیا کہنا ہے کہ میں آج بل ادا کروں گا. اس کے علاوہ اکثر لوگ ہوتے ہیں جو کسی کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یعنی کسی کی مدد کرنے کے لیے نا پیشکش کرتے ہیں یا اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. تو جب لوگ آپ کو مدد کی پیشکش کریں یا اپنے آپ کو پیش کریں تو فوراً ان سے یہ کہنے کی بجائے کہ شکریہ میں خود ہی کر لوں گا،
اس کی بجائے ان کی مدد کو قبول کر لیں، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جب لوگ آپ کی تعریف کریں، بعض اوقات کوئی اچھا کام ہم کرتے ہیں نا یا اچھی بات کہتے ہیں تو لوگ نا اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، تو جب کوئی بھی آپ کی تعریف کرے تو یہ نہ کہیں کہ نہیں میں تو اس کا مستحق ہی نہیں ہوں، بلکہ ان کی تعریف و توصیف کو انکساری سے قبول کریں، ان کا شکریہ ادا کریں اور اس سے زیادہ کچھ نہ کہیں، یعنی بس شکریہ ادا کریں اور کچھ نہ کہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا چھٹا پوائنٹ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ 5 پوائنٹ ہو گئے ہمارے۔ چھٹا پوائنٹ کیا ہے کہ جب کوئی دریافت کرے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں تو کہیں کہ میں زبردست محسوس کر رہا ہوں، صرف ٹھیک ہوں یا عمدہ نہ کہیں، کیونکہ کوئی محسوس کرتا ہے نا کسی بات کو اچھا محسوس کرتا ہے تو آپ سے رائے لینا چاہتا ہے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، تو آپ اس وقت نا صرف اتنا نہیں کہنا کہ عمدہ، ٹھیک ہوں، آپ انہیں کہیں کہ میں زبردست محسوس کر رہا ہوں، یعنی پرجوش ہو کر یہ آپ نے جواب دینا ہے۔ اس طرح لوگوں سے ہم آہنگی بڑھتی ہے نا۔ اور اس کا 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ نا خود ہی آپس میں خود کلامی کرتے رہتے ہیں اور کسی کے بارے میں ناگواری اگر ہوتی ہے ان کے دل میں ہوتی ہے تو بڑبڑاتے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا بلکہ اعتماد کے ساتھ واضح گفتگو کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ منہ میں نہیں بولتے رہنا بلکہ جو بولنا ہے واضح بولنا ہے، واضح الفاظ ادا کرنے ہیں تاکہ اگلے بندے کو بات سمجھ آئے۔ اور پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ایسا اگر کوئی بھی کرتا ہے تو اگلے بندے کو نا یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ میرے ہی بارے میں بات کر رہا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے ان کے بارے میں بات نہ ہو، تو اسی لیے جو بھی بات کرنی ہے واضح کرنی ہے، اونچی آواز میں کرنی ہے اور صاف الفاظ میں گفتگو کرنی ہے۔ اچھا، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جیسے اب ایک لفظ ہے کہ میں نہیں کر سکتی یا میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کرتا، میں نہیں کروں گا، اور دوسرا یہ کہ میں نے تو اب تک ایسا کبھی کیا ہی نہیں ہے، یعنی اس طرح کا کام میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے، یہ کام تو میں نہیں کر سکوں گا۔ ان الفاظ کو بدلیے، ان کی بجائے کیا کہنا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کروں گا اور میں نے یہ کرنا ہی ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب بھی کوئی اہم کام کرنے جا رہے ہوں نا تو اس وقت یہ خود سے، یعنی یہ خود سے باتیں ہوتی ہیں نا، کبھی یہ نہ سوچیں اور کبھی اپنے آپ سے یہ نہ کہیں کہ شاید میں ناکام ہو جاؤں یہ کام کرتے ہوئے، شاید نئے طریقے سے میں کام کروں تو میں کچھ سیکھ جاؤں، تو شاید میں ناکام ہو جاؤں، یہ الفاظ دل میں بھی نہیں سوچنے، یعنی دماغ سے نہیں سوچنے، دل میں نہیں کہنے اور دہرانا بھی نہیں ہے ان الفاظ کو، کیونکہ اگر آپ نئے طریقے سے کام کریں گے یا ہم نئے طریقے سے کام کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ناکام نہ ہوں اور ہم کامیاب ہو جائیں، تو اس طرح کے جو ہے نا سوچیں، یہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ کبھی یہ نہ کہیں کہ میں فلاں کام کرنے کے لیے جو ہے وہ چھوٹی ہوں یا چھوٹا ہوں، میں غیر تجربہ کار ہوں، مجھے تو اس کام کا کوئی تجربہ ہی نہیں۔ جیسے کوئی شخص کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، تو اس کے لیے یہ نہیں سوچنا کہ یہ کام تو میں کر ہی نہیں سکوں گی، میں تو تجربہ کار نہیں ہوں، یا میں نہیں کر سکوں گا، میں تو بہت کمزور ہوں، میں بد نظم ہوں، یا میں اس کے لیے چھوٹا ہوں، میں بے وقوف ہوں، بد نظم ہوں، خوفزدہ ہوں میں۔ اس طرح کے الفاظ نہیں سوچنے، کبھی نہیں کہنا، یہ دل میں بھی یہ باتیں نہیں کہنی نا۔ اور کسی سے نفرت نہیں کرنی، لوگوں سے نفرت نہیں کرنی، اور لوگوں سے نفرت کرنا کیسا ہے، جیسے ہم کسی مطلب بری چیز جو ہمارے گھر میں گھس آئے، یا کوئی ایسا جانور گھس آئے چھوٹا موٹا
تو اس کو ہم نکالنے کے لیے کہ اس کو تو ہم نکال نہیں سکتے، پورا گھر ہی جلا دیں، ایسے نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اپنی سوچوں کو تبدیل کرنا ہے، منفی خود کلامی سے پرہیز کرنی ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو کچھ پوائنٹس بتائے ہیں، تو اگر ہم اس کی جو ہے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب بھی ہوں گے۔ اچھا، اب ہم دیکھیں گے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کا کاروبار بھی اچھا چل رہا ہوتا ہے اور مطلب آمدنی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بچت کچھ نہیں ہوتی اور پیسوں میں برکت نہیں ہوتی۔ اگر آمدنی ہوتی ہے تو پھر اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نا مالی تنگی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وسیع کاروبار بھی ہے کسی کا، تو اگر اس طرح کا کچھ ہے نا تو یعنی برکت نہیں ہے، پیسوں میں نہیں ہے، چیزوں میں برکت نہیں ہے، تو نماز عشاء کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں۔ پہلی بات تو ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے ہر ایک نے، مرد و عورت، عاقل و بالغ، ہر مسلمان پر فرض ہے، ٹھیک ہے، دن رات میں 5 اوقات نماز۔ تو کیا کریں، نماز عشاء کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں نا، نماز والا درود بھی پڑھیں، درود ابراہیمی جس کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی درود پاک ہوتے ہیں۔ تو اول آخر یعنی پہلے بھی 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے، بعد میں بھی، درمیان میں کیا پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی جو ہے نا، یہ عظیم آیت ہے، پورے قرآن کی سردار آیت ہے، کیونکہ سب سے بڑی سورۃ البقرہ ہے پورے قرآن کی، سب سے پہلی جو سورت ہے سورۃ البقرہ، بڑی سورت ہے، مدنی سورت بھی ہے، اور اس سورت میں ایک آیت ہے، یعنی اس سورت کی ایک آیت ہے، وہ ساری آیات کی عظیم آیت اور سردار آیت ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ تو آیت الکرسی کو 3 مرتبہ پڑھیں اور پھر پڑھ کر دعا کریں، اپنی آمدنی کے ذرائع کا بھی خیال کر کے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ جو میری آمدنی ہے یا میرے شوہر کی آمدنی ہے تو اس میں برکت ہو، کیونکہ مرد اپنے لیے کر سکتے ہیں، بیوی اپنے ہسبینڈ کے لیے، شوہر کے لیے کر سکتی ہیں کہ میرے جو ہسبینڈ کی آمدنی ہے اس میں برکت ہو، برکت کی دعا کریں۔ اور یہ اول آخر درود شریف کے بعد 3 مرتبہ درمیان میں نے بتایا نا آیت الکرسی پڑھیں، پوری آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ نا ایک اگر آج ہم دیں گے نا اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ 700 گنا کر کے ہمیں واپس کرتا ہے، اور ڈھیروں ڈھیر تو جتنا بھی وہ چاہے واپس کرتا ہے، یعنی ہمیں دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتری چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موٹیویشن دلائی ہے قرآن پاک میں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی خرچ کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ تو اگر آج ہم ایک دیں گے تو ایک 700 گنا ہو کر اور کئی گنا ہو کر دنیا میں بھی واپس ملتا ہے، آخرت میں بھی ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت اپنائیں، یعنی آپ ہر روز یعنی ڈیلی بیسس پر یا ہفتے وار، یعنی ہر ہفتے ایک دن مقرر کر لیں کہ اس دن آپ کچھ نہ کچھ خرچ کریں گے، اور ویسے مہینے میں بھی اگر آپ کر سکتے ہیں، منتھلی بھی لگا سکتے ہیں، جیسے کچھ ضرورت مند افراد ہوتے ہیں جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں، تو ان کے گھروں تک آپ کچھ یا تو راشن پہنچانے کا انتظام کر دیں ہر مہینے، یا ان کو کچھ پیسے بھیج دیا کریں، تو اس طرح ان کی کچھ نہ کچھ ہیلپ ہو جائے گی نا آپ کی طرف سے۔ باقی تو اللہ تعالیٰ ہی دینے والی ذات ہے نا، ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو ہم نے دیے ہوئے میں سے ہی تو خرچ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ تو اپنی آمدنی کا اگر ہم تھوڑا بہت حصہ بھی ضرورت مندوں پر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ دے گا۔ اللہ پر توکل کرنا ہے، بہتری کی دعائیں کرنی ہیں، اپنی رہنمائی کی دعائیں کیا کریں، اور اگر کچھ نہ ملنے میں دیر ہو رہی ہے نا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، ہم کہتے ہیں ابھی تک تو دعا ہماری پوری ہی نہیں ہوئی، تو اس میں بھی ہماری مصلحت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔
تو انشاءاللہ نتیجہ جو ہے وہ آپ کے حق میں بہتر بھی ہوگا، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اخراجات کی تنگی ہے نا، جیسے ہے کہ آمدنی بھی ہے پر خرچ زیادہ ہو جاتا ہے، تنگی رہتی ہے، یعنی پیسے آتے بھی ہیں لیکن پھر بھی حالات تنگ ہیں، تو لوگوں کے سامنے رونا نہیں رونا اس کا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اور دیں گے تو ملے گا، تھوڑا دیں گے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے گا، اللہ کے بندوں پر ہی تو خرچ کرنا ہوتا ہے نا۔ تو دعائیں کیا کریں اپنے لیے بھی، سب کے لیے بھی، اور مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ تو یہ تو ہمارا آج کا وظیفہ تھا۔ تو اس کے علاوہ آیت الکرسی کی آپ کو اہمیت ایک اور بھی بتاتی ہوں، ویسے تو بہت ساری اہمیت ہے اس کی، ہے نا، اس کی فضیلتیں بہت ساری ہیں، تو اس میں ایک اور بھی ہے کہ اگر ہم ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس بندے کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے اور جنت کے درمیان میں صرف اس کی موت ہی حائل ہوتی ہے، یعنی جیسے ہی وہ مرے گا تو فوراً ہی جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ اور فائدہ ہے آیت الکرسی پڑھنے کا۔ اور اس کے علاوہ اگر سونے سے پہلے ہم ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو ہمارے سرہانے بیٹھ جاتا ہے، جو ہماری بھی حفاظت کرتا ہے اور گھر کی بھی حفاظت ہمارے گھر کی بھی کرتا ہے، اور اگر گھر سے جانے لگیں تو آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا کریں اپنے گھر کی طرف رخ کر کے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرماتا ہے، خود بھی فرماتا ہے، فرشتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، تو وہ بھی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ تو اہمیت تھی کچھ، باقی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور آڈیو بھی، تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، شیئر بھی ضرور کیا کریں اور کمنٹ بھی۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اور آڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔